حضرت عمر شام سے واپس آ رہے ہیں، شام سے واپس آ رہے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہے۔ راستے میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں قافلے والوں کو کہ تم ادھر ٹھہرو۔ عادت تھی حضرت کی کہ آبادی میں گشت کرنے کے لیے چلے جاتے، فرمایا میں گشت کر کے آتا ہوں۔ قریبی ایک آبادی تھی، اس آبادی میں چلے گئے، اکیلے چلے گئے۔ سب سے پہلی جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے، سلام کیا۔ اندر ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، انتہائی ضعیف، اسے جا کے سلام کیا۔ سلام کر کے اسے کہتے ہیں اماں تو نے کچھ سنا ہے؟ کہتی ہیں کیا؟ وہ عمر خلیفہ بن گیا ہے۔ سن رہے ہیں مجھے؟ کون خلیفہ بن گیا؟ عمر خلیفہ بن گیا۔ وہ اماں آگے سے جواب دیتی ہے سنا میں نے ہے، عمر خلیفہ بن گیا ہے، اللہ کرے میری طرف سے اسے کوئی خیر نہ پہنچے۔ حضرت عمر کا رنگ اڑ گیا۔ اماں تجھے کیا ہوا؟ کہتی ہے جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھونپڑی میں آیا ہی نہیں، میری جھونپڑی میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اسے اماں 22 لاکھ مربع میل ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، اسے تیری جھونپڑی کا کیا پتا؟ اتنے امور ہوتے ہیں سلطنت کے جو بھگتانے ہوتے ہیں، اسے تیری جھونپڑی کا کیا پتا؟ اماں نے بڑا عجیب جواب دیا، بڑا عجیب۔ حضرت شاہ محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ نے اسے لکھا، بڑا عجیب جواب دیا اماں نے۔ اماں کہتی ہے اوے نوجوان چپ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی کا صحابی ہو اور اسے اپنی رعایا کی خبر نہ ہو؟ حضرت عمر نے جب یہ جواب سنا تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا عمر یہ لوگ تجھ سے زیادہ رعایا اور سلطنت کے معاملات جانتے ہیں۔ اچھا ناراض ہو؟ میں ناراض ہوں، میں گریبان پکڑوں گی قیامت کے روز عمر کا۔ جب سے بنا ہے میرے پاس نہ اس کی طرف سے کوئی چیز مجھے ملی، نہ کوئی وظیفہ ملا، نہ میرے پاس آیا۔ حضرت عمر اسے کہتے ہیں اماں تو چھوڑ اس بات کو، تو یہ بتا تو کیا لے کے راضی ہو سکتی ہے تو کہ تو عمر کا گریبان نہیں پکڑے گی؟ وہ کہتی ہے تجھے کیا اس بات سے، میں جانوں عمر جانے، تو کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں اصل میں عمر کا خیر خواہ ہوں، میں عمر کا خیر خواہ ہوں، تو رہنے دے، تو خیر خواہ ہے، میں جانوں عمر جانے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ عرض یہ کرنے لگا تھا اخلاق اعلیٰ بنایا، اخلاق اتنا اونچا بنایا، اخلاق اتنا عرفہ بنایا، ان صحابہ کا اخلاق اتنا اچھا بنایا۔ اب اپنی ایمانداری سے بتائیے وہ صحابہ آل بیت کے ساتھ بغض رکھ سکتے ہیں؟ خوش ہو کے بولو نا، کس قدر ظلم ہوا اس قوم کے ساتھ، کس قدر زیادتی ہوئی اس قوم کے ساتھ۔ چند لوگوں نے محض اپنے مفاد کے لیے صحابہ اور اہل بیت سے متعلق من گھڑت باتیں بنا کر انہیں علیحدہ کرنا چاہا، ان میں تفریق ڈالنا چاہی۔ لیکن یاد رکھیے اہل سنت کا جب تک پلیٹ فارم موجود ہے، جب تک سنی موجود ہیں، ہم صحابہ کی بات بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کی بات بھی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہیں، اہل بیت بھی ہمارا۔ کیوں ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو شمس و قمر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے، جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شام و سحر اہل بیت نبی ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا۔ اب دیکھیے نا ان شخصیات کا، یہ میں ایک آپ کو بات بتاؤں، ہمارے پاس تو توحید بھی ہے بیان کرنے کے لیے، ختم نبوت کا موضوع بھی ہے، ناموس رسالت کا موضوع بھی ہے، اور مسائل بھی ہیں جو لوگ آ کر پوچھتے ہیں علماء سے، اور کتنے مسائل ہیں۔ اس کے پاس تو اور موضوع ہی کوئی نہیں، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو۔ اس کے بعد تو صرف ایک موضوع ہے، اس کا کھانا چلتا ہی تب ہے جب تک قوم کو یہ نہ بتائے کہ صحابہ اہل بیت بڑا ظلم ہوا،
پتہ نہیں کیا ہوا، کیا ڈرامہ ایک بنا کے لوگوں کو دکھا دیا گیا اور لوگوں کو ایسے بتا دیا گیا کہ بہت ظلم ہوتا رہا. اور کیا کس نے؟ پہلی بار ابو بکر نے، ہائے عمر نے، صدقے جاؤں، ابو بکر نے، عمر نے. مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے، علی شیر خدا ہیں، اسد اللہ ہیں؟ اگر حضرت علی کو یہ بات موجود پتہ تھی جو اسے پتہ ہے، بڑی مشکل سے دیکھ رہا ہوں، یقین جانو آپ کو، یہ بات اگر حضرت علی کو بھی پتہ تھی جو اسے پتہ ہے کہ یہ دونوں ہیں مال کھانے والے، یہ دونوں ہیں فاطمہ کا گھر جلانے والے، حضرت علی روضہ اقدس میں دونوں کو دفن ہونے دیتے؟ دروازے میں کھڑے نہ ہو جاتے؟ نہیں ہونے دیتا کہ نہ ہوتے؟ کس قدر ایک ڈرامہ بنایا گیا. سورہ قصص ہے، کئی باتیں ذہن میں آ بھی رہی ہیں اور کئیوں کو میں چھوڑ بھی رہا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ پر بوجھ نہ بنے بات. سورہ قصص میں اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں جو دنیا میں اقتدار کے طالب نہیں. اب یہ لاریب کتاب ہے نا، کوئی اور لاریب کتاب نہیں. میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں جتنے بھی حضرات تشریف لائیں. یہ قرآن مجید ہے. سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں جو اقتدار کے طالب دنیا کے نہیں. اچھا اللہ پھر اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اقتدار کے طالب نہیں ہے نا، ان کے لیے میں نے آخرت میں ذخیرہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اس ذخیرے کو جنت کہتے ہیں. اس ذخیرے کو آج کے دور کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جو دنیا میں اقتدار کا طالب نہیں اس کے لیے جنت ہے. تو جنہیں حضور سامنے بٹھا کے جنت کی بشارت دیں. ایک بات یہ تو وہ ہو گئے جنہیں سامنے بٹھا کے جنت کی بشارت دی ہے. جس کے بارے میں کوئی اور خارجی یہ بات کرے کہ حضرت حسین اقتدار کا چاہتے تھے اور اقتدار کے لیے کربلا گئے تھے، تو سنیے حسین تو وہ ہے جو جنت کا سردار ہے. جو اس ذخیرے کا سردار ہے وہ دنیا میں اقتدار کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر و عمر کیسے اقتدار کے طالب ہو سکتے ہیں؟ جب حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہونے لگے تو حضرت ابو بکر نے بلایا حضرت عثمان کو، اور حضرت عثمان کو بلا کے فرمایا عثمان میں دنیا سے جانے لگا ہوں، میں وصیت لکھوانے لگا ہوں، یہاں بیٹھ کے وصیت لکھو کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. حضرت عثمان نے پرچی پکڑی، لکھنے بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر اب بیماری کی حالت میں ہیں، لکھوا رہے ہیں. حضرت عثمان لکھ رہے ہیں. اب جملہ یہاں تک پہنچا کہ میرے بعد خلیفہ. یہاں تک جملہ پہنچا تھا کہ حضرت ابو بکر نیند کی آغوش میں چلے گئے. عثمان نے جب دیکھا کہ ابو بکر تو سو گئے، بیماری کی وجہ سے نقاہت ہے، کمزوری ہے، نیند میں چلے گئے، تو حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا، میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا. کون ہوگا؟ کتاب رکھی، اٹھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر بیدار ہوئے، بلایا حضرت عثمان کو، فرمایا سناؤ کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا میں نے آپ کی طرف سے لکھ دیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا. اب بلایا جناب عمر کو، وہ جس نے مال کھایا، وہ جس نے سیدہ فاطمہ کا گھر جلایا، وہ جس نے دھکا دیا سیدہ فاطمہ کو. سنو نوجوانوں، اب بلایا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو، اور حضرت عمر کو بلا کے کہا عمر میں نے خلافت کے لیے آپ کا نام تجویز کیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں. حضرت ابو بکر تاریخی بات فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے تجھے خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو تیری ضرورت ہے. اب حضرت ابو بکر صحابہ کے پاس آئے، صحابہ کی مجلس میں آ کے فرمایا اس پر میں نے جس کا نام تجویز کر دیا ہے تمہیں منظور ہے؟ یہ کھلے گا تو میرے بعد. میں نے لکھ دیا ایک نام تجویز کر دیا، تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں. دیکھو تو کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہیں.
علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر، اس ورق پر، اس کتاب پر اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ لوگ اقتدار کے لالچی تھے، اتنا ظلم۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ یہ وہ اب چاہیے تو یہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قوم کو یہ بتاتے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ یہی بتانا چاہیے تھا نا، انہوں نے حکومت کیسے کی، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کا لین دین کیسے تھا، ان کا حسب کیسے تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، ان کے معاملہ۔ اس لیے یہ بتانا چاہیے تھا کہ آج ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمیں عمر جیسا حاکم ملے، چاہتے ہیں ہمیں جناب عمر جیسا حاکم، جناب ابو بکر جیسا حاکم، ہمیں خلافت راشدہ جیسے حکمران ملیں۔ یہ پتہ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، یہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہونا چاہتے ہیں، یہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں باتیں یہ سنائی گئیں۔ ابو بکر ایسے تھے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کام نہ کیجئے، آپ تو خلافت کے کام کریں گے، آپ مزدوری پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر گزارا کیسے ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کا وظیفہ باندھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا میرا وظیفہ پاکستان کے ڈپٹی کمشنر کے برابر باندھا جائے۔ جی میرا وظیفہ، حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ میرا وظیفہ وزیر اعلیٰ جتنا باندھا جائے پاکستان۔ وہ 14 صدیاں بعد جب پاکستان بنے گا نا کلمے کی بنیاد پر، تو اس کا جو وزیر اعظم ہوگا نا، میرا وظیفہ اتنا باندھا جائے۔ بولو تو صحیح یار، میرا تھوڑا جا کیا کہا تھا؟ تو جب کہا گیا کہ گزارا نہیں ہوگا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں مزدور کی مزدوری۔ یہ باتیں اصل میں ہم تک پہنچی ہیں نا تو ہم کہتے ہیں وہ ہو۔ ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ حضرت عمر رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، آگے چلے گئے، واپس آئے پھر رو رہے ہیں، وہ بچہ پھر رو رہا ہے اسی گھر سے، مسلسل رو رہا ہے۔ دستک دی، وہ باہر نکلے، ان سے پوچھا کیوں رو رہا ہے بچہ، کیوں رو رہا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، انہوں نے اب پہچانا نہیں، اندھیرا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے، بچے کی عمر نہیں ہے دودھ چھوڑنے والی، دودھ اس لیے زبردستی چھڑایا جا رہا ہے کہ عمر نے اعلان کیا ہے وظیفہ تب ملے گا جب بچہ دودھ سے ہٹ کر کوئی چیز کھا رہا ہوگا، تو ہم جلدی دودھ چھڑا رہے ہیں تاکہ وظیفہ جلدی شروع ہو جائے۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا، عمر تو نے آج تک کتنے بچوں کو رلایا ہوگا۔ اس گھر پہ نشان لگایا، واپس چلے آئے۔ صبح وہاں پہ غلام کو بھیجا کہ اس گھر والوں کو بلا کے لاؤ، اور ادھر آرڈیننس اپنا واپس لے لیا پہلا، اور فرمایا آج سے روٹی شروع ہونے پر وظیفہ نہیں ہوگا، بچہ پیدا ہو جائے گا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں نا۔ وہ اینٹ کا تکیہ لے کر درخت کے سائے میں سویا رہتا تھا،
ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں نا کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرنے گیا پیدل تھا. اوہ ظالموں، اس عمر کے بارے میں کہتے ہو کہ فاطمہ کا گھر جلا کر مال غصب کر لیا، فدق غصب کر لیا. وہ جس کے کرتے پر 11 پیوند، اور بیت المقدس کو جو فتح کرنے جا رہا ہے تو وہ علاج کے لیے نہیں جا رہا، سرکاری وزٹ ہے. کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی فوجیوں کی، پولیس کی، حفاظی دستوں کی گاڑیاں نہیں. 700 میل، کلومیٹر نہیں، میل، ایک اونٹنی، 2 بندے، ایک جناب عمر، ایک خادم، اور دونوں نے اس لیے اوپر نہیں بیٹھنا کہ سفر لمبا ہے، سامان بھی اوپر ہے، زیادہ راہ بھی اوپر ہے، راشن بھی اوپر ہے، کپڑے بھی اوپر ہیں، سامان ہے، اس لیے گنجائش یہ ہے ایک بیٹھے ایک پیدل چلے. جی سرکاری وزٹ، اس کے باوجود زیادہ اونٹ نہیں. ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں نا، بولیے نا یار، یہ باتیں پہنچی ہوئی. حضرت عمر شام سے واپس آ رہے ہیں، شام سے واپس آ رہے ہیں. حضرت علی بھی ساتھ ہے. راستے میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں قافلے والوں کو کہ تم ادھر ٹھہرو. عادت تھی حضرت کی کہ آبادی میں گشت کرنے کے لیے چلے جاتے. فرمایا میں گشت کر کے آتا ہوں. قریبی ایک آبادی تھی، اس آبادی میں چلے گئے، اکیلے چلے گئے. سب سے پہلی جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے. سلام کیا. اندر ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، انتہائی ضعیف. اسے جا کے سلام کیا. سلام کر کے اسے کہتے ہیں اماں تو نے کچھ سنا ہے؟ کہتی ہیں کیا؟ وہ عمر خلیفہ بن گیا ہے. سن رہے ہیں مجھے؟ کون خلیفہ بن گیا؟ عمر خلیفہ بن گیا. وہ اماں آگے سے جواب دیتی ہے سنا میں نے ہے، عمر خلیفہ بن گیا ہے، اللہ کرے میری طرف سے اسے کوئی خیر نہ پہنچے. حضرت عمر کا رنگ اڑ گیا. اماں تجھے کیا ہوا؟ کہتی ہے جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھونپڑی میں آیا ہی نہیں، میری جھونپڑی میں. حضرت عمر کہتے ہیں اسے اماں 22 لاکھ مربع میل ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، اسے تیری جھونپڑی کا کیا پتا؟ اتنے امور ہوتے ہیں سلطنت کے جو بھگتانے ہوتے ہیں، اسے تیری جھونپڑی کا کیا پتا؟ اماں نے بڑا عجیب جواب دیا، بڑا عجیب. حضرت شاہ محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ نے اسے لکھا، بڑا عجیب جواب دیا اماں نے. اماں کہتی ہے اوے نوجوان چپ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی کا صحابی ہو اور اسے اپنی رعایا کی خبر نہ ہو؟ حضرت عمر نے جب یہ جواب سنا تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا عمر یہ لوگ تجھ سے زیادہ رعایا اور سلطنت کے معاملات جانتے. اچھا ناراض ہو؟ میں ناراض ہوں. میں گریبان پکڑوں گی قیامت کے روز عمر کا. جب سے بنا ہے میرے پاس نہ اس کی طرف سے کوئی چیز مجھے ملی، نہ کوئی وظیفہ ملا، نہ میرے پاس آیا. حضرت عمر اسے کہتے ہیں اماں تو چھوڑ اس بات کو، تو یہ بتا تو کیا لے کے راضی ہو سکتی ہے تو کہ تو عمر کا گریبان نہیں پکڑے گی. وہ کہتی ہے تجھے کیا اس بات سے؟ میں جانوں عمر جانے، تو کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں اصل میں عمر کا خیر خواہ ہوں. میں عمر کا خیر خواہ ہوں. تو رہنے دے، تو خیر خواہ ہے، میں جانوں عمر جانے. ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھی، او اماں کہتی ہے ہاں ایک بات پہ راضی ہو سکتی ہے، وہ مجھے اتنے درہم دے دے، میرا یہ نظام رکا ہوا ہے، میری یہ جھونپڑی کا سلسلہ چل پڑے، مجھے اتنے درہم دے دے میں راضی ہو جاتی ہوں. اگر وہ اتنے درہم دے دیتا ہے تو. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت علی حضرت عمر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جھونپڑی میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی داخل ہوئے داخل ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین. اب جب اماں نے سنا کہ امیر المومنین عمر یہ ہے، اب اماں کا رنگ اڑ گیا. کیا کہنا، ایک دفعہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ. میں زیادہ وقت تو نہیں لے رہا ہوں آپ کا. جی
ہم نے یہ باتیں سنی. اور ایک اور بات آپ کو مزے کی سناؤں. آپ کا ویسے موڈ تو نہیں لیکن چلو سنا دیتا ہوں, کوئی گل نہیں. میں ہوں آیا جو ہے وہاں تو پتہ نہیں پھر آنا ہے میں یا نہیں آنا, سنا دینا. حضرت عمر نے کیسر روم کو ایک نمائندہ بھیجنا تھا. کیسر روم کی طرف ایک نمائندہ بھیجا تو حضرت عمر کی اہلیہ ام کلثوم وہ کہتی ہیں حضرت عمر کو کہ جو نمائندہ جا رہا ہے نا اسے میری طرف سے یہ عطر کی شیشی بھی دے دے کہ کیسر کی بیوی کو دے دے. مسلمانوں کا حاکم ان کی بیوی کیسر جو بادشاہ ہے روم کا اس کی بیوی کو تحفہ بھیج رہی ہے. اب یہ ام کلثوم ہے حضرت علی کی بیٹی, حضرت عمر کی زوجہ, حضرت عمر کی بیوی. اب یہ نمائندہ لے کے چلا گیا, اس نے عطر کی شیشی جا کے دی. کیسر کی بیوی نے اس شیشی سے عطر نکالا اور اس شیشی میں قیمتی موتی بھر دیے اور واپس بھیج دی. ایک دن حضرت عمر گھر تشریف لائے تو دیکھا ام کلثوم کے ہاتھوں میں موتی ہیں. حضرت عمر پوچھتے ہیں یہ موتی کہاں سے آئے؟ ام کلثوم کہتی ہیں کہ وہ کیسر کی بیوی نے تحفہ بھیجا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ام کلثوم اس پہ تیرا حق نہیں, یہ بیت المال میں جمع ہوگا. کہاں جمع ہوگا؟ بیت المال میں. یہ بیت المال میں جمع ہوگا. میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا لیکن بات سنیے گا توجہ سے, یہ بیت المال میں جمع ہوگا. ام کلثوم کہتی ہے نہیں یہ میرا ہے, یہ تحفہ میرا ہے. میں نے خوشبو بھیجی تھی اور جو خوشبو بھیجی تھی وہ خوشبو میں نے اپنے پیسوں سے بھیجی تھی اور اس کے بدلے میں اس نے یہ موتی مجھے بھیجے. وہ خوشبو میں نے بیت المال سے نہیں لی تھی, وہ میرے اپنے پیسوں کی تھی, اس لیے یہ موتی میرے ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں یہ بیت المال میں جمع ہوں گے, اس پہ عوام کا حق ہے, مسلمانوں کا حق ہے. ہائے ہائے. اب جب بات دونوں میں اس حد تک ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا ام کلثوم نہ تیری بات نہ میری بات, اس کا فیصلہ تیرے بابا علی سے کرا لیتے. حضرت علی کو بلایا گیا, حضرت علی تشریف لائے. حضرت عمر فرماتے ہیں علی ام کلثوم یہ کہتی ہے میں یہ کہتا ہوں, یہ کہتی ہے موتی میرے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں موتی بیت المال میں جمع ہوں گے, یہ کہتی ہے نہیں خوشبو کے بدلے میں آئے ہیں. حضرت علی کا فیصلہ سنیے. حضور نے یوں ہی نہیں فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي, امت کا سب سے بڑا قاضی ہے علی, امت کا سب سے بڑا قاضی ہے علی. اب حضرت علی کا فیصلہ سنیے. حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا ام کلثوم جتنے پیسوں کی تو نے خوشبو بھیجی تھی اتنی مالیت کے موتی رکھ لے, باقی موتی بیت المال میں جمع کرا. آج نہ مسلمانوں کو پتا, نہ عوام کو پتا, نہ حکمرانوں کو پتا. آج اس وقت پوری دنیا میں, پوری دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون ہے کہ بادشاہ کو ملنے والا تحفہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے. مجھے کسی سے کیا لینا دینا, کیا فیصلہ ہوا پاکستان میں کیا نہیں ہوا, اتنی بات تو مجھے کہنے دیجئے پوری دنیا میں ہر ملک کا یہ قانون عمر اور علی کے جوتے کے صدقے میں ملا ہے.